السلام علیکم۔ میں عبداللہ عباس امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے سرسوں کے آئل کے اوپر، مطلب سرسوں کے آئل دینے کا طریقہ اور اس کے فائدے، کہ جانوروں کو سرسوں کا آئل کس طرح دینا چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو آج ویسے بھی ہم اپنے جانوروں کو سرسوں کا جو آئل ہے وہ دینے لگے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ساتھ اسی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیں۔ تو سب سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو اپنے فارم کے اوپر جو جانوروں کو سرسوں کا آئل دیتے ہیں اور ساتھ جو منرل وغیرہ دیتے ہیں، تو ہم منرل سرسوں کا آئل اور یہ مطلب میٹھا سوڈا وغیرہ سب کچھ جو ہے نا ہم مکس کر کے اپنے جانوروں کو دیتے ہیں۔ میٹھے سوڈے کے اوپر پہلے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، وہ آپ نے اسی چینل پہ موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو جو ہے نا جو تفصیل سے بتائیں گے وہ سرسوں کے آئل کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ہم بیسیکلی کرتے کیا ہیں کہ اگر ہم نے 4 جانوروں کو سرسوں کا آئل دینا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک مطلب کے جی ہم سرسوں کا آئل لیتے ہیں، اور 4 کے جی ہم ونڈا لیتے ہیں، اور 4 ہی کوئی بھی پیمانہ لے لیتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ 4 جو ہے نا چوکر کے ڈالے ہیں اور 4 جو ہے ونڈے کے ڈالے ہیں، اور اس کے اندر جو ابھی ہم نے منرل ڈالا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے منرل ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کے اندر جو ہے نا سرسوں کا آئل ڈالیں گے۔ سرسوں کا آئل ڈال کے جو اس کو اچھی طرح جو ہے مکس کر لیں گے، اور ساتھ جو ہے نا ہم اس میں نارمل روٹین میں جو ہے نا ابھی اپنے طور پہ میٹھا سوڈا بھی مکس کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے فارم کی روٹین ہے، ہم آپ سے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بتانے کی حد تک، یہ چیزیں ہیں پریکٹیکلی، اور ہم مطلب آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو اپنے فارم کے اوپر ہم جس طرح پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بالکل یاد رکھیں، کبھی بھی کسی بھی جانور کو سرسوں کا آئل جو آپ نے نا وہ کسی نال کے ذریعے نہیں دینا، اس کا مطلب منہ پکڑ کے نہیں دینا، کبھی بھی ایسا نہ دیں۔ یہ اس طرح سے بہت نقصان دہ چیز ہے، اس طرح سے بجائے اس کے فائدہ بہت نقصان ہوتا ہے۔ میں نے لوگوں کے جانور ایکسپائر ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اس میں پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، پھیپھڑوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے، کھانسی وغیرہ آتی ہے، اور کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی جانور کسی کو سرسوں کا آئل اس کے منہ سے، نال سے یا پانی میں ملا کے اس طرح کبھی بھی نہ دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے محفوظ بہترین طریقہ ہے۔ سٹارٹ میں جانور ہوتا ہے کہ 1-2 دفعہ نہ کھائیں، لیکن آہستہ آہستہ لگ جاتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو دیکھیں، یہ جو ہم نے آئل ڈالا اس کے اندر، یہ 1 کے جی آئل ہے، تو مطلب فی جانور یہ 250 گرام آئے گا، 4 جانوروں کو ہم نے دینا ہے۔ تو اس کو ہم مکس کرنے کے بعد جناب یہ اچھی طرح مکس کر لیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے ہفتے میں جو ہے نا 1 بار دیتے ہیں اپنے جانوروں کو سرسوں کا آئل، اور فی جانور جو ہے نا 250 گرام کے حساب سے ہم جناب اپنے جانوروں کو سرسوں کا آئل دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں آپ کو سرسوں کے تیل کے کچھ آئل کے فائدے بتا دوں، تو سرسوں کے تیل جانوروں کے جو ہے نا اندر کی جو گرمی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور کے اندر کوئی اگر انفیکشن وغیرہ ہو تو اس کو جو ہے نا ختم کرتا ہے۔ جانور کی جو آنتڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں خشکی ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عام مطلب دوست جانتے ہیں کہ جو اس کو مطلب جانوروں کو موٹا کرتا ہے، اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آئل کے استعمال سے دودھ کا جو ہے نا فیٹ لیول بھی بڑھتا ہے۔ ایسے جانور جو بار بار مطلب ہیٹ میں آتے ہیں، ان کو کراس کروانے کے بعد ہم اگر آئل دیتے ہیں، مطلب دہی وغیرہ میں، اگر گرمی کا موسم ہو تو ان کو دہی وغیرہ میں آئل مکس کر کے دیتے ہیں تو دیا جائے، اس سے یہ ہے کہ جانور جو ہے نا کافی حد تک ٹھہرنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ سرسوں کا آئل ہے، یہ ایک بہت اچھا ڈی ورمر ہے، مطلب ڈی ورمنگ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جانور کے اندر جو اس کے مطلب پیٹ میں کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ چھوٹے جو جانوروں کے بچے ہیں، چاہے وہ 4-5 دن کا، اگر شروع سے اس کو تھوڑا تھوڑا 10-10 گرام دیا جائے تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے نا وہ مطلب کیڑے پیدا نہیں ہوتے، اور اگر کسی ہو بھی جائیں، پہلے سے موجود بھی ہوں، تو مطلب ان کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ موسمی جو ہے نا شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ گرمیوں کے اندر ہم اپنے فارم کے اوپر جانوروں کو جو ہے نا اسی طرح آئل کے اندر دیتے ہیں، مطلب دہی میں مکس کر کے، جو خاص کر کے ہماری کراس بریڈ کی گائیں ہیں جو گرمی وغیرہ کرتی ہیں تو ان کو شکر، سرسوں کا آئل اور دہی دیتے ہیں، جس سے جو ہمیں کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کب کس موسم میں استعمال کرنا چاہیے اور کس میں نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو مارچ سے لے کے مطلب سپتمبر تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوران جو برسات کا موسم ہوتا ہے جس میں مطلب خاص کر کے اگست کا مہینہ، تو اس میں تھوڑا سا نا پرہیز کرنا چاہیے، اس میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ باقی آپ اس کو مطلب آپ استعمال کر سکتے ہیں مطلب مارچ سے لے کے سپتمبر تک، مطلب گرمی کے موسم میں سرسوں کا آئل استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے سردی میں استعمال کرنا ہے تو سردی میں آپ گھی وغیرہ یا مطلب تلوں کا تیل وغیرہ مطلب دوسرا آئل مطلب استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکتوبر سے مطلب فروری تک آپ اس سرسوں کا آئل بالکل بھی جو ہے نا استعمال نہ کریں۔ اگر کسی جانور کے پیٹ میں مطلب درد وغیرہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے فارم پہ بھی ہم نے پریکٹیکلی بھی کیا ہوا ہے کہ آپ 100 گرام آئل اور ایک مطلب پاؤ پانی میں اس کو گرم کر کے اور کوئی 100 گرام اس میں نمک ڈال کے دیں تو اس سے کافی جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ہم اپنے فارم پہ اوپر استعمال کر چکے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہم اس کو کتنی مقدار میں دینا چاہیے، تو اس میں ہے کہ ہم تو اپنے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اپنے فارم کے اوپر جو ہے نا 250 گرام فی جانور ہفتے میں ایک بار دیتے ہیں، اور اگر آپ نے روزانہ دینا ہے یا اس روزانہ دینا ہے تو پھر 50 گرام کر لیں، اگر ایک دن چھوڑ کے دینا ہے پھر آپ 100 گرام تک جو ہے نا وہ اپنے جانوروں کو دے سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جانور کی اس کے اور فائدے میں یہ ہے کہ جانور کی جو سکن ہے اس سے بلیک ہوتی ہے، آئلی مطلب ایک شائننگ آتی ہے اس کے اوپر، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ گبن جانوروں کو دے، ان کی تیاری میں بہت اچھا ہے، جس سے اس کی مطلب جو اس کا بچہ ہوتا ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جانور کی اپنی جو صحت ہے مطلب وہ اچھی مطلب بنتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب جانور کی مطلب باقی اس کو مطلب یہ بتا دوں کہ اس کو کب نہیں دینا چاہیے، تو جانور کی جب جو ہے نا ڈلیوری سے 1 مہینہ پہلے اس کو نہ دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو جانور تازہ سوئے ہوتے ہیں جنہوں نے بچہ دیا ہوتا ہے تو ان میں یہ آپ کریں کہ ان کو 2 مہینے تک نہ دیں، کیونکہ انہوں نے میلا وغیرہ مطلب خون وغیرہ پھینکنا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ یہ اس میں مسائل پیدا کرتا ہے، بجائے اس کے آپ کو فائدہ ہو تو اس میں جو ہے کہ نقصان ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر ہم نے جانوروں کو آئل وغیرہ سب کچھ مکس کر کے ڈالا ہے، تو بڑے آرام سے کھا رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سٹارٹ میں اندر اگر جب آپ نیا جانور لے کے آتے ہیں، جو آپ پہلے دن سے اگر شروع کریں گے تو 2-4 دفعہ آپ کو اس کے سسٹم میں نا مسئلہ مسائل آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ جانور اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے صرف بتانے کی حد تک یا تھوریٹیکلی تھوڑی بتا دی، لیکن ہم یہ آپ کو پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں کہ ہمارے فارم کے اوپر جو ہے نا جانور جو ہے نا ہم اس طرح دیتے ہیں۔